یہ شادی 1994 میں ہوئی تھی۔ دلہن کی عمر 26 سال تھی اور دولہا کی عمر 79 تھی۔ وہ ایک نوجوان اور خوبصورت ماڈل تھی، جبکہ وہ وہیل چیئر پر ایک بزرگ امیر تاجر تھا۔ ان کی شادی انتہائی غیر مساوی لگ رہی تھی، لیکن انہوں نے ایک دوسرے سے محبت کرنے کا دعوی کیا۔ ان کا رشتہ کیسے نکلا اور لڑکی کی زندگی اتنی اذیت ناک کیوں تھی، آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس کی کہانی کیسے ختم ہوئی۔ جاننے کے لیے مکمل ویڈیو دیکھیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ جب میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اطلاع ملے۔ آئیے شروع کریں۔ 90 کی دہائی میں انا نکول عصمت ایک ایسا نام تھا جسے ہر کوئی جانتا تھا۔ پلے بوائے ماڈل کے طور پر اس کی شاندار شکلیں بل بورڈز پر نمایاں تھیں، جس سے وہ اس دور کا ایک حقیقی بم بن گیا۔ اس کی خوبصورتی اس قدر دلکش تھی کہ اس نے ڈرائیوروں کا دھیان بھٹکا دیا اور حادثات کا سبب بن گئے، کیونکہ لوگ اس کی تصویر سے نظریں نہیں ہٹا سکتے تھے۔ لیکن اپنی تمام تر خوبصورتی اور شہرت کے باوجود اس نے بڑے آدمی سے شادی کیوں کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب پیسے کے بارے میں تھا، لیکن جب تک آپ کو اس کی پوری کہانی معلوم نہ ہو، اس کا فیصلہ نہ کریں۔ سنسنی خیز ہونے سے پہلے انا نکول عصمت ایک نامعلوم لڑکی تھی جس کا نام وکی لن ہوگن تھا۔ اس کی زندگی شروع سے ہی مشکل تھی۔ اس کی والدہ صرف 16 سال کی تھیں جب وہ اس سے لے گئیں اور اس کے والد نے جلد ہی انہیں چھوڑ دیا۔ وہ ٹیکساس کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پلی بڑھی جس میں بہتر زندگی کا بہت کم امکان تھا، اور اسے اپنے سوتیلے باپ اور سوتیلے بھائی کی طرف سے جسمانی استحصال کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی وجہ سے وہ واقعی محبت یا احترام کو کبھی نہیں جانتی تھی۔ ان مشکلات کے باوجود وکی لن نے اپنی مشکل زندگی سے بچنے اور اسپاٹ لائٹ میں رہنے کا خواب دیکھا۔ وہ مارلن منرو کی تعریف کرتی تھی اور ان جیسا بننا چاہتی تھی۔ بدقسمتی سے انا نکول عصمت کی زندگی منرو کی کہانی کے کچھ المناک حصوں کی بازگشت ختم کرے گی۔ صرف 17 سال کی عمر میں وکی کی زندگی نے ایک غیر متوقع موڑ لیا۔ اسے ہائی اسکول سے نکال دیا گیا اور جلد ہی وہ حاملہ پائی گئی۔ وہ اپنے بچے کے والد کے ساتھ شادی میں پہنچ گئی، جو باپ بننے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے ان کی شادی جلدی ختم ہو گئی۔ وکی ایک اکیلی ماں بن گئی جس میں کوئی تعلیم، پیسہ یا مدد نہیں تھی۔ اسے اپنی اور اپنے بچے کی کفالت کے لیے ایک فاسٹ فوڈ ریستوراں میں نوکری مل گئی، لیکن معمولی تنخواہ بنیادی باتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ اپنی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے بیتاب وکی ہیوسٹن چلی گئی، جہاں اسے نائٹ کلب میں اسٹرائپر کے طور پر کام ملا۔ یہ وہ دلکش زندگی نہیں تھی جس کا اس نے ایک بار خواب دیکھا تھا، لیکن اس نے بہتر ادائیگی کی اور اس چیز کو بچانے کا موقع فراہم کیا جس کے بارے میں اسے یقین تھا کہ اس کا مستقبل بدل جائے گا۔ چھاتی کی توسیع کی سرجری۔ وکی لن بہت معصوم تھا اور اب بھی اپنے آئیڈل مارلن منرو جیسا بننے کا خواب دیکھتا تھا۔ وہ ایک اچھے آدمی سے بھی ملنا چاہتی تھی، لیکن مردوں کا کلب تلاش کرنے کی جگہ نہیں تھی۔ وہاں موجود لوگوں نے اسے صرف ایک خوبصورت کھلونا کے طور پر دیکھا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن وکی لن کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی عادت تھی۔ لیکن ایک دن ایک غیر متوقع واقعہ ہوا۔ وکی لن ایک نائٹ کلب میں کام کر رہی تھی جب ایک آدمی آیا جو حقیقی طور پر اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ تاہم وہ اس قسم کا آدمی نہیں تھا جس کا اس نے تصور کیا تھا کہ اس کا مثالی ساتھی ہوگا۔ اس شخص کی عمر اسی سال تھی اور وہ وہیل چیئر استعمال کرتا تھا۔ نوجوان سنہرے بالوں والی رقاصہ وکی لن کو دیکھنے کے بعد اس نے نائٹ کلب میں صرف اس کی پرفارمنس دیکھنے کے لیے جانا شروع کر دیا۔ اس کا نام جے ہاورڈ مارشل تھا۔ وہ ایک امریکی تاجر، پروفیسر، سرکاری اہلکار اور تیل کا ٹائکون تھا۔ وہ بے پناہ دولت کے ساتھ ایک حقیقی ارب پتی تھا۔ اس کی 2 بار شادی ہوئی، مصروف زندگی تھی اور اپنے کیریئر میں کامیاب رہا، لیکن اس کے پاس ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اس کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو، وہ اب بھی خوبصورت اور لاپرواہ عورتوں سے محبت کرتا تھا۔ اگرچہ وہ شادی شدہ تھا، مارشل کی بہت سی گرل فرینڈز تھیں اور انہوں نے انہیں بہت سے تحائف دیے، یہاں تک کہ اپنے 80 کی دہائی میں ایک عظیم آدمی کی طرح محسوس کرتے ہوئے اس نے نوجوان اسٹرائپر کو عدالت کرنا شروع کیا۔ اس نے اسے نائٹ کلب کی نوکری چھوڑنے اور ماڈلنگ شروع کرنے کے لیے کافی رقم دی۔ ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا، کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے کہا،
میں اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ خوش تھی کیونکہ اس سے پہلے کسی مرد نے اس کی اتنی دیکھ بھال اور محبت نہیں دکھائی تھی۔ برسوں سے وہ صرف ایسے مرد جانتی تھی جو اسے استعمال کرتے اور تکلیف دیتے تھے، لیکن اب آخر کار کوئی ایسا تھا جو واقعی اس کی خوشی لانا چاہتا تھا۔ اس امیر حامی کی مدد سے اس نے بریسٹ امپلانٹس کروائے اور اپنا نام بدل کر اینا نکول اسمتھ رکھ کر ایک ماڈل بن گئی۔ اس کے بعد اس کی زندگی ڈرامائی طور پر بدل گئی۔ مارشل نے اسے زیورات اور کاریں جیسے مہنگے تحائف دیے۔ ٹیکساس کی ایک بار معمولی لڑکی ایک مشہور ڈیوا بن گئی۔ اس نے کہا، میں اس سے اپنے پورے دل سے پیار کرتی تھی جس طرح اس نے میری اور میرے بیٹے کی دیکھ بھال کی۔ بوڑھے تاجر کو اس سے اتنی محبت تھی کہ اس نے پرپوز کر دیا۔ اس نے شروع میں نہیں کہا لیکن بعد میں مان گئی۔ اس آدمی نے اس کے لیے بہت کچھ کیا تھا، اس کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ اس کا شکریہ ادا کرنے اور اس کے آخری دنوں کو خوشگوار بنانے کے لیے اس نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی شادی 1944 میں ہوئی۔ اس وقت اینا نکول سمت کی عمر 26 سال تھی اور اس کی منگیتر 79 سال کی تھیں۔ وہ اس قدر بیمار تھے کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے اسے وہیل چیئر پر شادی میں لایا گیا۔ بہت سے لوگوں نے ان کی شادی پر تنقید کی، یہ سوچ کر کہ شاید وہ صرف اس کے پیسوں کے لیے اس سے شادی کر رہی ہے۔ تاہم انا نے ہمیشہ کہا کہ وہ اس سے حقیقی افلاطونی پیار سے پیار کرتی ہے۔ ان کا جسمانی تعلق نہیں تھا کیونکہ وہ بہت کمزور تھا۔ ان کے درمیان کوئی جسمانی کشش نہیں تھی اور ان کی شادی زیادہ دیر تک نہیں چل سکی۔ ان کی شادی کے 13 ماہ بعد وہ شخص بیماری کی وجہ سے 90 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ اس سے انا کی زندگی میں ایک ڈرامائی باب کا آغاز ہوا۔ اس نے دریافت کیا کہ اس کی وصیت میں اس کا ذکر نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی میری پوائنٹ شائڈ پلین اسٹیٹ کا دعوی کرنے کے لیے عدالت جانے کا فیصلہ کیا۔ اینا نے کہا کہ مارشل نے مرنے سے پہلے اپنی آدھی دولت دینے کا وعدہ کیا تھا۔ تاجر کے بچوں نے اس کے بیان پر اختلاف کیا۔ قانونی جنگ برسوں جاری رہی۔ اینا نکول اسمتھ نے اپنے مرحوم شوہر کی رقم حاصل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے کبھی بھی اس میں سے کچھ نہیں ملا، جس کی وجہ سے میڈیا اکثر ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اس نے اشتہارات کرنا چھوڑ دیا کیونکہ اس نے اپنی شکل کھو دی تھی اور لوگ اسے صرف اسکینڈلز میں ایک شخصیت کے طور پر سمجھتے تھے۔ میڈیا کی غنڈہ گردی کے باوجود سمت نے دوبارہ شروع کرنے کا خواب دیکھا۔ اسے دوبارہ پیار ہو گیا اور وہ ایک بچی سے حاملہ ہو گئی۔ اسے بہتر زندگی دینا چاہتی تھی، لیکن بچے کی پیدائش کے چند دن بعد ہی اس کا 20 سالہ بیٹا اچانک انتقال کر گیا۔ دل ٹوٹ گیا۔ اس نے دوبارہ دوائیاں استعمال کرنا شروع کر دیں۔ پیدائش کے صرف 5 ماہ بعد وہ بھی 29 سال کی عمر میں اپنی لت سے مر گئی۔ اس نے اپنے بالغ بیٹے کو کھو دیا اور اپنی بیٹی کو کبھی بڑا ہوتے نہیں دیکھا۔ ارب پتی کا پیسہ اس کی خوشی نہیں لایا۔ وہ افسردگی کے ساتھ جدوجہد کرتی تھی اور آسان چیزیں چاہتی تھی، جیسے پیاروں کا ہونا۔ آخر میں اس نے سب کچھ کھو دیا اور اس کی بت مارلن منرو کی طرح جوان ہو کر مر گئی۔ آپ کی رائے میں کیا عمر میں نمایاں فرق والے لوگ واقعی محبت میں پڑ سکتے ہیں؟ نیچے دیے گئے تبصروں میں ہمیں اپنے خیالات سے آگاہ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو مزید کے لیے اووا چینل کو سبسکرائب کرنا یقینی بنائیں۔ ہمیشہ کی طرح دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔